Assalamu alaikum dear students. Today we are going to have discussion on the MCQs in which we will be having the points where definite articles are not used. For example, اگر آپ کے پاس MCQs آ جائیں کہ dash head has revealed his aspects اور ہمارے پاس آ جائے A and the N0 article. اب اس رول کو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہیڈ ہمارے پاس کیا ہے. ہیڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ایبسٹریکٹ ناؤنز بیسیکلی ہمارے پاس وہ ناؤنز ہوتے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ صرف اور صرف فیل کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم ٹچ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں. اور جب بھی ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن آئے گا ہم اس کے ساتھ زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ڈیش ورڈ is used for making furniture. A and the N0 articles. اب wood ہمارے پاس کیا ہے؟ wood بیسیکلی ہمارے پاس مٹیریل ناؤن ہے اور مٹیریل ناؤن سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم زیرو آرٹیکل لگاتے ہیں. مٹیریل ناؤنز ہمارے پاس وہ ناؤنز ہوتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ چیزیں جس سے ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں. تو ایسے ناؤن کو ہم کہتے ہیں مٹیریل ناؤن. اور مٹیریل ناؤن سے پہلے یاد رکھیں ہم اس سے پہلے زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ آئی میٹ ڈیش سمد اے اینڈ دا اینڈ زیرو آرٹیکل. اب سمد ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے اور جب بھی ہمارے پاس پراپر ناؤن آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ایکسیپشن کیسز ہیں اس کو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. پھر نیکسٹ میں کہتا ہوں کہ عائشہ ڈیش گرل اور ہمارے پاس یہاں پر آ جائیں اے اینڈ دا اینڈ زیرو آرٹیکل. اب ہمارے پاس جو ہے وہ گرل کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کامن ناؤن ہے اور ہمارے پاس جب کامن ناؤن آتا ہے تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. جس سچویشن یہ یہاں پر جو جنرل یوسیج ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے جو ایکسیپشن کیسز ہے اس کو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس جب بھی کسی قسم کا کامن ناؤن آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز نہیں کرتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہیں کہ ڈیش مدر کالڈ می اے اینڈ دا اینڈ زیرو آرٹیکل. اب مدر ہمارے پاس کیا ہے؟ مدر ہمارے پاس بیسیکلی ہے ریلیشن شپ. تو آپ کے جو ریلیشن شپ آتے ہیں آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. آپ کے پاس جب ریلیشن شپ کی آپ بات کرتے ہیں بردر سسٹر فادر مدر صحیح ہے انکل آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. یاد رکھیں اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس 3 سینٹینسز آ جائے کہ ا مدر کالڈ می دا مدر کالڈ می اینڈ سینٹینس نمبر 3 ہے کہ مدر کالڈ می. اس پوائنٹ کو ذرا سمجھے کہ اگر آپ کے پاس آ جائے کہ مدر کالڈ می سینٹینس نمبر 2 ہے ا مدر کالڈ می اینڈ سینٹینس نمبر 3 ہے کہ دا مدر کالڈ می. ان تینوں میں فرق کیا ہوگا؟ یاد رکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ مدر کالڈ می اور آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا آرٹیکل یوز نہیں کرتے ہیں تو اس سچویشن میں آپ اپنے امی کی بات کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ا مدر کالڈ می تو فار ایگزامپل کسی اسٹوڈنٹ کے امی نے جو ہے وہ مجھے کال کیا ہے. اب وہ کون سے اسٹوڈنٹ ہے یا کون سے اسٹوڈنٹ کی امی ہے میں اسے نہیں جانتا ہوں. اور اسی طرح فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ آیا ہے اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میری امی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے اور میں اس کے امی کے ساتھ بات کروں تو پھر میں کیا کہوں گا کہ دا مدر کالڈ می. تو یہ اس اسپیسیفائڈ اسٹوڈنٹ کی امی ہے. ا مدر جو ہے وہ پتہ نہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹ کی امی ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ مدر کالڈ می تو پھر میرا کیا ہے یہاں پر میری جو ہے وہ اپنی امی کی میں بات کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں کہ ریلیشن شپ کے ساتھ آپ آرٹیکل کو یوز نہیں کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک سینٹنس ہے کہ ڈیش مین از مارٹل انسان فانی ہے اے اینڈ دا اینڈ زیرو آرٹیکل. اب یہاں پر مین ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہم نے جو ہے وہ جنرل سینس میں یوز کیا ہے. جنرل سینس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مین کو یوز کرتے ہیں ان دا سینس آف ہیومن بینگ یعنی مین کا مطلب صرف اور صرف آدمی نہیں ہوتا بلکہ اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ جنرلی ہم جب مین کہتے ہیں
تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرد عورت بچے سب جو ہے وہ اس میں شمار ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جب بھی ہم مین کو ایز ہیومن بینگ کے سینس میں یوز کریں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ زیرو آرٹیکل لگاتے ہیں. اگر ہم مین کو ہیومن بینگ کے سینس میں یوز کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ زیرو آرٹیکلس کو یوز کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ I took dash lunch, a and the and zero article. اب یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا؟ یہ ہمارے پاس ہے نیم آف میل. تو ہمارے پاس جو کانوں کے نیم آتے ہیں ہم اس کے ساتھ زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. آپ کے پاس آ جائے لنچ، بریک فاسٹ، برنچ، اس طرح ڈنر وغیرہ، تو آپ اس کے ساتھ زیرو آرٹیکل کو یوز کریں گے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ٹوڈے از ڈیش فرائیڈے، اے اینڈ دا اینڈ زیرو آرٹیکل. تو ہمارے پاس جب کسی دن کا نیم آتا ہے نیم آف ڈے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ زیرو آرٹیکل یوز کرتے ہیں. اگر میں کہوں کہ ٹوڈے از دا فرائیڈے تو پھر اس کی جو میننگ ہوگی وہ مکمل چینج ہو جائے گی. یاد رکھیے اگر ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ٹوڈے از دا فرائیڈے تو پھر اس کی ساری جو میننگ ہوگی وہ چینج ہو جائے گی. لیکن اوور آل ہمارے پاس جب ڈے کا نیم آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. اس طرح اگر میں کہوں کہ اٹ از ڈیش اگست، اے این دا اینڈ زیرو آرٹیکل، تو یہاں پر یہ اگست ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے نیم آف منتھ. تو ہمارے پاس جب کسی منتھ کا نیم آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کسی منتھ کا نیم آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اٹ از ڈیش سمر، اے این دا اینڈ زیرو آرٹیکل. اگر ہمارے پاس کسی سیزن کا نیم آ جائے نیم آف سیزنس، آپ اس کے ساتھ بھی زیرو آرٹیکل لگائیں گے. آپ کے پاس 4 سیزنز ہوتے ہیں، سمر، ونٹر، اسپرنگ اینڈ آٹم، تو آپ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیرو آرٹیکل کو یوز کریں گے. اسی طرح I like dash brown, a and the and zero article. تو اگر آپ کے پاس کسی کلر کا نیم آتا ہے نیم آف کلر، کلر نیم، تو آپ اس کے ساتھ بھی زیرو آرٹیکل لگائیں گے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ I like the brown تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ she died from fever, a and the and zero article. اب فیور ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے نیم آف ڈیزیز. تو ہمارے پاس جب کسی ڈیزیز کا نیم آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیرو آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. لاسٹ جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس آ جائے کہ ہی از گوئنگ ٹو ڈیش اسکول اور ہمارے پاس آ جائے اے اینڈ دا اینڈ زیرو آرٹیکل، اب ہم اس میں کیا کریں گے؟ تو سنیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس جب 2 آ جائے 2 پلس بلڈنگ، یعنی آپ کے پاس 2 آیا ہے اور اس کے بعد اسکول آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس بلڈنگ ہے. تو جب بھی آپ کے پاس 2 آئے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس بلڈنگ آئے گا تو پھر آپ اس میں زیرو آرٹیکل لگائیں گے. یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک بہت کامن مسٹیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہی از گوئنگ ٹو اے اسکول یا ہم کہتے ہیں کہ ہی از گوئنگ ٹو دا اسکول. تو یاد رکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جب بھی آپ کے پاس کیا آئے گا، جب بھی آپ کے پاس 2 آئے گا اور اس کے بعد بلڈنگ کا نیم آئے گا تو آپ اس کے ساتھ زیرو آرٹیکل کو یوز کریں گے. تو یہ آپ کے پاس کیا تھے؟ یہ آپ کے پاس وہ سچویشنز تھے کہ جس میں ہم انڈیفینٹ آرٹیکلس کو یوز نہیں کرتے ہیں. اب لاسٹ جو ٹاپک ہم اس میں ڈسکس کر رہے آرٹیکلز میں وہ ہمارے پاس ہیں ریپیٹیشن آف دا آرٹیکلس. ریپیٹیشن آف آرٹیکلس. یہ پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ میں ڈسکس کر بھی چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایم سی کیوز آ جائیں کہ
डैश कैप्टन एंड डैश ओपनर आर कमिंग। ये आपके पास बन गया है सेंटेंस नंबर 1। फिर सेंटेंस नंबर 2 आपके पास है कि डैश कैप्टन एंड डैश ओपनर इज कमिंग। आपके पास दो एमसीक्यूज हैं कि डैश कैप्टन एंड डैश ओपनर आर कमिंग। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि डैश ओपनर एंड डैश कैप्टन इज कमिंग। अब देखिए आपके पास यहाँ पर कैप्टन एक नाउन है और ओपनर आपके पास दूसरा नाउन है, तो आपके पास क्या आए हैं? 2 नाउन्स आए हैं। दरमियान में क्या आया है? दरमियान में एंड आया है। आपके पास 2 नाउन्स आए हैं, दरमियान में एंड आया है। तो जब आपके पास 2 नाउन्स आ जाए और दरमियान में एंड आ जाए, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है? वर्ब को देखना है कि वर्ब आपके पास सिंगुलर है या ये आपके पास प्लूरल है। तो ये वर्ब आप देखिए, आपके पास ये वर्ब क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? जी प्लूरल है। तो अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए, दरमियान में एंड आ जाए और उसके बाद आपके पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप दोनों नाउन्स के साथ आर्टिकल द लगाएंगे। तो आप कहते हैं कि द कैप्टन एंड द ओपनर आर कमिंग। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास कैप्टन नाउन है, यहाँ पर भी ओपनर हमारे पास क्या है? एक जो है वो दूसरा नाउन है, दरमियान में एंड आया है। नाउ वी हैव गॉट 2 नाउन्स एंड दीज 2 नाउन्स हैव बीन कनेक्टेड बाय एंड। लेकिन आप यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आया है? सिंगुलर या प्लूरल? जी शाबाश, हमारे पास यहाँ पर आया है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए और उन 2 नाउन्स के दरमियान एंड आया हो, लेकिन उसके बाद आपके पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आया हो, तो फिर आप क्या है? यहाँ पर आर्टिकल द लगाएंगे फर्स्ट के साथ, जबकि दूसरे के साथ आप नहीं लगाएंगे। तो इस सेंटेंस को जब आप टिक लिखेंगे तो आप कहेंगे कि द कैप्टन एंड ओपनर इज कमिंग। तो पहले में हमने दोनों के साथ आर्टिकल लगाया, दूसरे में हमने सिर्फ और सिर्फ सेकंड के साथ लगाया। रीजन ये है कि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पर हमारे पास क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3, डैश ब्लैक एंड डैश white shirt is expensive. MCQ number 4, dash black and dash white shirts are expensive. अब देखिए हमारे पास ब्लैक क्या है? ये हमारे पास एक एडजेक्टिव बन गया है। वाइट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दूसरा जो है वो एडजेक्टिव बन गया, या ये दूसरा हमारे पास कलर बन गया है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि हम कलर के साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। हम कलर के साथ आर्टिकल तब यूज़ करते हैं जब उसके बाद हमारे पास नाउन आ जाए, ठीक है? जिस तरह यहाँ पर इसके बाद हमारे पास शर्ट आया है, ये हमारे पास बन गया है एक एडजेक्टिव, ये हमारे पास बन गया है दूसरा एडजेक्टिव। दरमियान में क्या आया है? दरमियान में आया है एंड। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि ये देखना है कि ये जो नाउन इसके बाद आया है और इसके बाद जो वर्ब आया है वो हमारे पास सिंगुलर है या ये हमारे पास प्लूरल है। तो अब देखिए नाउन हमारे पास सिंगुलर है, इसी तरह वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर है। तो अगर हमारे पास 2 एडजेक्टिव्स आ जाए और उसके बाद हमारे पास जो नाउन आया है और जो वर्ब आया है वो सिंगुलर है, तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वन के साथ आर्टिकल लगाएंगे, जबकि दूसरे के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि द ब्लैक इन वाइट शर्ट इज एक्सपेंसिव। जबकि सेंटेंस नंबर 4 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी ब्लैक एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी वाइट एडजेक्टिव है, दरमियान में एंड भी आया है, लेकिन उसके बाद जो नाउन आया है और उसके बाद जो हमारे पास वर्ब आया है वो असल में हमारे पास क्या है? वो हमारे पास प्लूरल है। तो अगर 2 एडजेक्टिव्स आ जाए, दरमियान में एंड आ जाए और उसके बाद आपके पास जो नाउन आया है और जो वर्ब आया है वो आपके पास प्लूरल है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप दोनों के साथ जो है वो आर्टिकल द लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि द ब्लैक एंड द वाइट शर्ट्स आर एक्सपेंसिव। तो असल में सेंटेंस नंबर 3 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्ट है जो कि ब्लैक और वाइट दोनों है, सही है? एक ही शर्ट में हमारे पास 2 कलर हैं, जबकि सेंटेंस नंबर 4 में हमारे पास 2 शर्ट्स हैं। एक शर्ट हमारे पास ब्लैक है और दूसरा हमारे पास वाइट है। तो इस वजह से हमने दोनों के साथ क्या किया है? दोनों के साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया है। फिर हमारे पास अगर सेंटेंस आ जाए, डैश हायर यू गो डैश कूलर इट गेट्स, डैश मोर यू रीड डैश मोर यू लर्न, डैश
the latter dash better. The اچھا اب یہ MCQs نمبر 5, 6, 7 اور 8 ان سب کے لیے ہمارے پاس ایک ہی رول ہے, صحیح ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم جب ڈگریز آف ایڈجیکٹو کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو کے 3 ڈگریز ہوتے ہیں, پازیٹیو ڈگری, کمپیریٹیو ڈگری اینڈ سپرلیٹیو ڈگری. پھر ہم نے کہا کہ ہم جب اس کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بناتے ہیں تو اس کے بیس پر ہمارے پاس 2 قسم کے ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ریگولر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں irregular. اب ریگولر وہ ہوتے ہیں جس کی ہم جب کمپیریٹیو ڈگری بناتے ہیں تو اس کے اینڈ میں ER لگاتے ہیں یا اس سے پہلے ہم مور لگاتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس irregular ایڈجیکٹوز وہ ہوتے ہیں جس کے ہمارے پاس کمپیریٹیو ڈگری بنانے کا کوئی اسپیسیفائڈ رول نہیں ہوتا ہے. اب اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ اگر کسی سینٹینس میں آپ کے پاس ڈبل کمپیریٹیوز آ جائیں, اگر کسی بھی سینٹینس میں آپ کے پاس ڈبل کمپیریٹیوز آ جائیں تو پھر آپ دونوں سے پہلے آرٹیکل دا لگائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر ہائر ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس کمپیریٹیو ڈگری ہے, اور کولر بھی ہمارے پاس کیا ہے, یہ بھی ہمارے پاس کمپیریٹیو ڈگری ہے. اب اس سینٹینس میں ہمارے پاس ڈبل کمپیریٹیوز آئے ہیں, اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ the higher you go the cooler it gets. So you can see that before both the comparative degrees I have used article the. پھر ہمارے پاس ہے سینٹینس نمبر 6. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا آیا ہے, مور. تو مور ہمارے پاس کس چیز کی نشانی ہے, it is basically a representation of comparative degree and same as the case of part 2 کے, in part 2 بھی ہمارے پاس کیا آیا ہے, اس میں بھی ہمارے پاس مور آیا ہے. So you can see that double comparatives have been used in this sentence, that is why the more you read the more you learn. پھر ہمارے پاس ہے سینٹینس نمبر 7 ڈیش لیٹر. اب یہ لیٹر ہمارے پاس اصل میں یہ ہمارے پاس ہے لیٹ, لیٹر اور لیٹسٹ, اور بیٹر ہمارے پاس کیا ہے, گڈ, بیٹر, بیسٹ. تو یہ ہمارے پاس irregular ایڈجیکٹیوز ہیں. تو جب ہمارے پاس irregular ایڈجیکٹیوز آ جائیں اور وہ جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہو, یعنی اس کے دونوں پارٹس میں آیا ہو, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ the later the better. So you can see that with double comparatives we have used what, we have repeated the article. اسی طرح یہاں پر دیکھیے, یہاں پر ہمارے پاس ایک سائڈ پر جو ہے وہ ER والا آیا ہے, جبکہ دوسرے سائڈ پر ہمارے پاس مور آیا ہے. لیکن ہمارا کنسرن اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ER والا آیا ہے یا ہمارے پاس مور والا آیا ہے. ہمارے پاس جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈبل کمپیریٹیوز آئے ہیں. تو جب بھی ڈبل کمپیریٹیوز آتے ہیں ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ دونوں سچویشن میں آرٹیکل دا کو یوز کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کیا تھے, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سچویشنز تھے کہ جس میں ہم آرٹیکلس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہوپ فلی اب اتنا زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد آپ لوگ کے ذہن میں ریپیٹیشن آرٹیکلس کے بارے میں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی. آرٹیکلس کو ہم نے 5 اینگل سے ڈسکس کر لیا ہے. سب سے پہلے ہم نے تو یہ ڈسکس کر لیا کہ آرٹیکلس کیا ہیں اور اس کے ٹائپس کیا ہیں. پھر ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ انڈیفینٹ آرٹیکلس کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں, اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ انڈیفینٹ آرٹیکلس کو ہم کہاں پر یوز نہیں کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ڈیفینٹ آرٹیکلس کہاں پر یوز ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ انڈیفینٹ آرٹیکلس کہاں پر یوز نہیں ہوتے ہیں, اور لاسٹ میں ہم نے ریپیٹیشن آف دا آرٹیکلس کو ڈسکس کر لیا ہے. ہوپ فلی اب آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوشچن نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو, اللہ حافظ.